الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد صلاۃ و سلام۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی بذریعہ ملائکہ۔ بیہقی، شعب الایمان، سنن نسائی، مسند دارمی، سنن ابی داؤد، زاد السعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں تو ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ طبرانی، زاد السعید۔ جمعہ کے خطبہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آوے یا خطیب یہ آیت پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اپنے دل میں زبان کو حرکت دیے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے۔ در مختار میں ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت اعضاء کو حرکت دینا اور آواز بلند کرنا جہل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ جو رسم ہے کہ نمازوں کے بعد حلقہ باندھ کر بہت چلا کر درود شریف پڑھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب اس میں مبارک لکھے، صلاۃ و سلام بھی لکھے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھے، اس میں کوتاہی نہ کرے، صرف صاد یا صاد لام عین میم پر اکتفا نہ کرے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا ہے انہوں نے پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، کتاب کے ضخیم ہو جانے کا کوئی اندیشہ نہیں کیا۔ آپ کے اسم گرامی سے پہلے سیدنا بڑھا دینا مستحب اور افضل ہے۔ در مختار۔ اگر ایک مجلس میں کئی بار آپ کا نام مبارک ذکر کیا جائے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر بار میں ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے، مگر فتویٰ اسی پر ہے کہ ایک بار درود پڑھنا واجب ہے اور پھر مستحب ہے۔ نماز میں بجز تشہد اخیر کے دوسرے ارکان میں درود پڑھنا مکروہ ہے۔ در مختار۔ بے وضو درود شریف پڑھنا جائز اور باوضو پڑھنا نور علی نور۔ زاد السعید۔ حدیث شریف ہے کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، زاد السعید۔ اس لیے جمعہ کے دن بہت کثرت سے اہتمام کے ساتھ درود ہونا چاہیے۔
ابو حفص ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 بار درود پڑھیں تو جب تک وہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے نہ مرے گا۔ سے آیا زاد السعید۔ درود شریف دعا کی قبولیت کی شرط۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ جامع ترمذی معارف الحدیث۔ یہی حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی مروی ہے، معجم اوسط طبرانی۔ احادیث میں درود و سلام کی ترغیبات اور فضائل و برکات۔ ابو بردہ ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی خلوص دل سے مجھ پر صلات بھیجے، یعنی درود، اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلاتیں بھیجتا ہے اور اس کے سرے میں اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے حساب میں 10 نیکیاں لکھاتا ہے اور اس کے 10 گناہ محو فرما دیتا ہے۔ سنن نسائی معارف الحدیث۔ حضرت کعب بن عجرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا میرے پاس آ جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، آپ کو جو کچھ ارشاد فرمانا تھا فرمایا۔ جب آپ ممبر پر جانے لگے، جب ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ اسی طرح جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ پھر جو کچھ فرمانا تھا، جب اس سے فارغ ہو کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے تو ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے، یعنی ممبر کے ہر درجے پر قدم رکھتے وقت آج آپ آمین کہتے تھے، یہ نئی بات تھی۔ آپ نے بتایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل امین آ گئے، انہوں نے کہا کہ تباہ و برباد ہو وہ محروم ہو جو رمضان المبارک پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو وہ بے توفیق اور بے نصیب جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو وہ بدبخت آدمی جس کے ماں باپ یا ان دو میں سے ایک اس کے سامنے بوڑھے ہو جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اور ان کو راضی اور خوش کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ جامع ترمذی، مستدرک حاکم، معارف الحدیث۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں سے کوئی چیز نہیں دیکھے تو معلوم کرنے کی غرض سے پوچھنا چاہیے، مزید علم کی غرض سے پوچھنا چاہیے، اعتراض نقد کی غرض سے نہیں پوچھنا چاہیے اور پوچھ لینے میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ انما شفاء العی السؤال، یقیناً عاجز کی شفا سوال کرنے میں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اس لیے دینی امور میں چھوٹی بات ہو، بڑی بات ہو، معمولی مسئلہ ہو، معمولی بات ہو،
پوچھ لینے میں کسی طرح کی بھی شرم نہ ہونا چاہیے۔ جو پوچھنے میں شرم کرتا ہے وہ علم سے محروم رہتا ہے۔ دو آدمی علم سے محروم رہتے ہیں، ایک پوچھنے سے شرم کرنے والا اور ایک تکبر کرنے والا۔ اس لیے شریعت کے باب میں، قرآن اور حدیث کے باب میں اپنے انفرادی اعمال کے متعلق اور احوال کے متعلق، اجتماعی اعمال اور احوال کے متعلق، ظاہری اور باطنی اعمال و احوال کے متعلق جن عالم ربانی پر ہمیں یقین ہو ان سے پوچھ کر کے، ان کی رہبری حاصل کر کے ہمیں دین اور شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ تعلیم کو اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، محبت، عقیدت اور گہرائی کے ساتھ بار بار پڑھنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔